الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل خرد و عقل، معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، پہلی مرتبہ 24 نومبر سن 2019 کو کبیر والا شہر کی اس عظیم الشان حمد و نعت کی تقریب میں برادر عزیز حضرت مولانا جاوید اختر صاحب فاروقی مد ظلہ العالی، حضرت مولانا نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مختصر وقت میں چند معروضات آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ ماہ ربیع الاول گزر رہا ہے۔ سال کے مہینوں میں حضور کی ذات گرامی کے ساتھ اس کا تعلق اور نسبت سب سے مضبوط اور گہری ہے۔ اس وجہ سے اس ماہ محترم میں ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ حضور کا ذکر کسی بھی گھڑی رکتا اور تھمتا نہیں ہے، مگر اس ماہ محترم میں اس کی رفتار اور مقدار دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں حضور کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، بحر لا ساحل لہ، ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل اور کنارہ کوئی۔ سیرت طیبہ کے متعدد اجزاء ہے، لا تعداد پہلو ہے
جن کو کما حق ہو احاطہ تحریر و بیان میں لانا انسانی بساط سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، حلیہ، چہرہ کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت، الغرض جملہ اوصاف کی امی ہستی ہے۔ کس کس وصف سے جہاں کو روشن کیا جائے اور اس بحر بے قرار کے ساحل پہ کیسے پہنچا جائے۔ حفیظ جالندھری تڑپ کے کہتے ہیں، آقا تیری سیرت، تیری صورت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری سیرت، تیری صورت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، حفیظ بے نوا کیا ہے، گدائے کوچہ الفت، عقیدت کی جبیں تیری مربت سے ہے نورا۔ سیرت طیبہ کا احاطہ بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، البتہ سیرت طیبہ کی حقیقت ذہن نشین کرانے کے لیے سیرت طیبہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ میں آپ کے کمالات، امتیازات، آپ کی خصوصیات ہیں۔ دوسرے حصہ میں آپ کی تعلیمات، پیغامات اور ارشادات ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے، نتیجے کی بات کون سی ہے، اسے آخر میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے ان دونوں حصوں کی کچھ جھلکیاں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ پہلا حصہ جس میں آپ کے امتیازات، خصوصیات اور انفرادی کمالات ہیں، اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے حضور کو اس قدر کمالات عطا فرمائے، نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا فرمائے، نہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو عطا فرمائے، اور آپ کے بعد تو کسی کو عطا ہوں گے بھی نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، محدث العصر والزمان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کی آخری کتاب خاتم النبیین میں لکھتے ہیں، جس طرح روشنی کے تمام مرتبے سورج پہ ختم ہے، بالکل اسی طرح کمالات کے تمام مرتبے حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا يمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین کی ذات گرامی پہ ختم ہے، روشنی کے تمام مراتب سورج پہ ختم، روشنی کے تمام مراتب کی سورج پہ انتہا ہے، تو کمالات کے تمام مراتب کی حضور کی ذات گرامی پہ انتہا ہے۔
آقا پہ انتہا ہے زہد و ورع کی، آقا پہ انتہا ہے علم و حکمت کی، آقا پہ انتہا ہے سخاوت و شجاعت کی، آقا پہ انتہا ہے عدالت و شرافت کی، آقا پہ انتہا ہے ہر کمال کی۔ الغرض حضور کی ذات گرامی پر اللہ نے تمام کمالات کو مکمل فرما دیا ہے۔ چند ایک ذکر کرنا چاہوں گا، مجھے نظر آ رہا ہے اہل علم کا مجمع ہے، علماء ہے، کثرت سے طلباء ہے، لہذا زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اشاروں میں اجمال کے ساتھ حضور کے کمالات کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ کے کمالات میں علماء نے لکھا ہے آپ وجوداً مقدم ہیں، فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، ظہوراً مؤخر ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کوئی بھی شخص سوال کر سکتا ہے جب وجوداً مقدم ہے پھر ظہوراً مؤخر کیوں، یا ظہوراً مؤخر ہے تو وجوداً مقدم کیوں؟ علماء فرماتے ہیں وجود میں تقدیم افضلیت کا باعث ہے، ظہور میں تاخیر افضلیت کا باعث ہے، اور اللہ تمام افضلیتیں دامن مصطفیٰ میں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے آپ وجوداً مقدم ہیں، ظہوراً مؤخر ہیں، حصول نبوت کے اعتبار سے اول ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا دیگر انبیاء کی نبوت تو پھیلی ہے، خاتم الانبیاء کی نبوت بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات منبع فیوز و برکات صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ذوق کے مطابق ذاتی ہے اور ترتیب میں ذاتی مقدم ہوتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا دیگر انبیاء کی نبوتیں محدود ہیں، زبان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے فقط حضور کی نبوت ہے جو غیر محدود ہے۔ ہر اعتبار سے، نہ زمانے کے اعتبار سے آپ کی نبوت کی کوئی حد ہے، نہ مقام کے اعتبار سے آپ کی نبوت کی کوئی حد ہے، نہ افراد کے اعتبار سے آپ کی نبوت کی کوئی حد ہے۔ اس کی مزید وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا جس طرح رب کی ربوبیت غیر محدود ہے، شاہ عرب کی نبوت غیر محدود ہے۔ رب کی ربوبیت کے لیے یہ ساری کائنات اکائی ہے، فن یونٹ بعینہ، شاہ عرب کی نبوت کے لیے بھی یہ ساری کائنات اکائی ہے، فن یونٹ۔ دیگر انبیاء کے پاس محض نبوت ہے، آپ کے پاس نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے۔ دیگر انبیاء اور مرسلین کے پاس امت ہے، خاتم الانبیاء کے پاس خیر الامت ہے۔ دیگر مرسلین کے پاس کتاب اللہ، خاتم المرسلین کے پاس کلام اللہ۔ دیگر انبیاء کا کلمہ ان کی امتوں تک محدود ہے، خاتم الانبیاء کا کلمہ نبوتوں نے بھی پڑھا ہے۔ دیگر انبیاء کی امامت ان کی امتوں تک محدود ہے، خاتم الانبیاء نے شب معراج امامت آدم عیسیٰ جملہ نبوتوں کی بھی کرائی ہے۔ اس سے بڑھ کے کہنا چاہوں گا دیگر انبیاء کی دعوت یا قوم سے چلی، خاتم الانبیاء کی دعوت یا ایھا الناس کے ذریعے جملہ انسانیت کا احاطہ کر گئی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا دیگر انبیاء کے پاس محض شفاعت کا اعزاز ہے، خاتم الانبیاء کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج ہے۔ دیگر انبیاء کا معراج امتحان کی صورت میں ہے، خاتم الانبیاء کا معراج انعام کی صورت میں ہے۔ دیگر انبیاء کا معراج فرش زمین پہ ہے، محمد مصطفیٰ کا معراج بھی عرش بری پہ ہے۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، معجزات النبی، عقیدہ ہے
سیرت طیبہ کا ایک حصہ وہ ہے جس میں آپ کے امتیازات ہیں، انفرادی کمالات ہیں، آپ کی خصوصیات ہیں، اور ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ چند ایک نمونے کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کے کمالات میں علماء نے لکھا ہے ولد مختوناً، آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے۔ حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 اقوال میں سے ایک قول کے مطابق حضور مختون پیدا ہوئے، ولد مختوناً، جب آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے۔ امام زرقانی اور دیگر ائمہ سیر فرماتے ہیں حضرت آمنہ کہتی ہے جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی وہ روئی کے دانوں کی طرح نرم پڑ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منیر پہ کھڑی ہوتی تھی، اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے، میں درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے، جب مصطفیٰ میرے بطن سے جدا ہوئے، حضرت تھانوی لکھتے ہیں حضرت آمنہ کے بطن سے ایک نور نکلا جس کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیلی، اور حضرت آمنہ نے سرزمین بطحا پہ بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سیرت رسول میں لکھتے ہیں جب مصطفیٰ پیدا ہوئے کسر کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، آتش کدے فارس بھی بجھ گیا۔ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے یہ ولادت تھی جس میں دایا کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بعد میں دودھ پلانے آئی تھی، یہ وہ ولادت تھی جو بند کمرے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ اس سے بھی پڑھ کے کہنا چاہوں گا ولادت سے عورت کو خون جاری ہوتا ہے، مصطفیٰ کی والدہ کو خون جاری نہیں ہوا بلکہ خوشبو کے مہکار وہاں سے بلند ہوئے۔ ولد مختوناً، جب آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز سے جبین نیاز کو اللہ کے دربار میں جھکا کے زبان کان سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا کہیے ولد مختوناً، پیدا ہوئے تو مختون تھے، آپ کے کمالات کا احاطہ ممکن ہی نہیں۔ ما بتازلہ علی الارض، انسان کامل ہونے کی وجہ سے آپ کا سایہ تو تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ آپ کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، بولو براز کی حیثیت سے آپ کا بولو براز کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، آپ کے جسد اطہر پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی۔ ولم یتصاحب قط، آپ کو جمائی بھی کبھی نہ آئی۔ ولم یحترم قط، سوتے ہوئے آقا کے کپڑے بھی ناپاک کبھی نہ ہوئے۔ لم یہرب دابۃ رکبھا قط، جس سواری پہ قدم رکھ دیے اس نے نافرمانی کبھی نہ کی۔ کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ مجلس میں بیٹھتے تو کوئی کتنا ہی لمبے قد کا کیوں نہ ہوتا، مصطفیٰ سے لمبا تو درکنار برابر بھی نظر نہ آتا، جو سب سے لمبے دکھائی دیتے وہ حضور سرور کونین ہوتے، حالانکہ آپ کی جسامت زیادہ لمبی نہیں تھی۔ صحابہ کرام
جماعت کہہ رہی تھی حضور وفات پا چکے ہیں. حضرت عمر بن خطاب جو اس امت کے محدث ہیں، حضرت عائشہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا انہو کان یقول قد کان قبلکم فی الامم محدثون فإن یکن فی امتی منہم احد فإن عمر بن الخطاب منہم. حضرت عمر بن خطاب اس امت کے محدث ہیں. قال ابن وہب ابن وہب کہتے ہیں تفسیر محدثون ملہمون، محدث کی تفسیر ملہم ہے. میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا. حضرت عمر اس امت کے محدث ہیں. حضرت عمر اختلاف کر رہے ہیں. صحابہ کی مقدس جماعت کہتی ہے حضور وفات پا چکے ہیں. حضرت عمر بن خطاب ماننے کو تیار نہیں ہے. اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ محقق علماء فرماتے ہیں اس اختلاف کی وجہ یہ ہے صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھی اور آنکھیں سو جاتی تھی، اور حضرت عمر کی نظر مصطفیٰ کے دل پہ تھی اور دل مصطفیٰ بیدار رہتا ہے. نعرہ تکبیر، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، سخاوت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. سیرت طیبہ کا ایک حصہ وہ ہے جس میں آپ کے کمالات ہیں. آپ کے کس کس کمال کو بیان کیا جائے. آپ کی ذات گرامی ہے جس کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی. حضرت انس جو خاتم رسول ہے وہ فرماتے ہیں لا شممت مسکن ولا عنبرۃ، لا شممت مسکن ولا عنبرۃ اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے مشک و عنبر کو سونگا لیکن جو مہک نبی کے پسینے سے آئی ہے وہ دنیا کی کسی خوشبو سے نہیں آئی. پھول تو پھول ہے، حسن کانٹوں میں بھی ہے. پھول تو پھول ہے، حسن کانٹوں میں بھی ہے. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں. لا شممت مسکن ولا عنبرۃ اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسند امام اعظم میں روایت آتی ہے حضور کا بدن مہکتا تھا. کان یعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطیب ریحہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کی مہک سے پہچان دیے جاتے تھے. آپ کے کمالات کو کس حد تک بیان کیا جائے. آپ کے کمالات کوئی بھی شخص اپنے لعاب کو اپنے منہ سے نکلنے کے بعد اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے دوبارہ اپنے منہ اور زبان پہ نہیں رکھ سکتا. لعاب بھی اپنا ہے، منہ بھی اپنا ہے، ہتھیلی بھی اپنی ہے. لیکن حضور سرور عالم کا کمال دیکھیے. آپ کے لعاب دہن سے پروردگار عالم نے کراہت کو ختم کر دیا، محبوبیت پیدا کر دی. صحابہ لعاب نگل جایا کرتے تھے. آپ کے لعاب دہن میں کراہت نہیں تھی بلکہ شفا تھی. حضرت علی کی آنکھوں کو لگے، حضرت ابو بکر کی ایڑی کو لگے، اللہ شفا بخشے. کراہت نہیں تھی، مٹھاس تھی. لڑوے کنویں میں گرے، شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. کراہت نہیں تھی، برکت تھی. جابر بن عبداللہ کی ہڈیاں میں جائے، صحابہ کا لشکر کھانا کھا جائے، سطح چونکی تو رہے. تو اللہ نے جو کمالات محمد مصطفیٰ کو عطا فرمانے کسی کو نہیں عطا. ایک اور بات عرض کرتا ہوں، حضور کے کمالات اس قدر ہے قرآن کریم میں نہیں آ سکتے. اللہ نے ان کو ظاہر بھی کرنا تھا تو حضور کے کمالات کو کس طرح ظاہر کیا. آپ کے کمالات کو تقسیم کیا. انبیاء کو معجزات دے کر، قیامت تک آنے والے اولیاء کو کرامات دے کر حضور کے کمالات کو تقسیم کیا گیا. اس کو اگر میں یوں کہوں تو بھیجا نہیں. حضور سے پہلے اور آپ کے بعد جس کے پاس جو کمال ہے وہ کمالات مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جس کے پاس حسن و جمال ہے وہ حسن و جمال مصطفیٰ کی زکات ہے. اللہ نے آپ سے پہلے انبیاء کو جو کمالات فردن فردن عطا کیے وہ سب کے سب خاتم الانبیاء میں یکجا کیے. حضرت آدم کا خلق، حضرت شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، حضرت اسماعیل کا رسالت، حضرت لوط کی حکمت، صالح کی فصاحت، دانیال کی
محبت، یوشع کا جہاد، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی، عیسیٰ کا زہد، داؤد کی لہن، یوسف کا حسن، الغرض جو کمالات جملہ انبیاء کو فرداً فرداً عطا کیے، وہ سب کے سب خاتم الانبیاء میں یکجا کر دیے۔ اس لیے کہنا چاہوں گا اگر کوئی حضور کے کمالات کو بکھرے ہوئے دیکھنا چاہے تو آدم تا عیسیٰ سب انبیاء کو دیکھے، اگر سب کے کمالات کو ایک جگہ پہ گلدستے کی شکل میں زندہ ہوا دیکھنا چاہے پھر اکیلے محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں محمد کا معنی ہی یہ لکھا ہے، الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد کہتے ہی اسے ہے جس میں تمام خصال محمودہ کو جمع کر دیا گیا ہو۔ اور کسی کہنے والے نے یوں کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف کا حسن، حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا دم اور خوب ید بیضاداری، حضرت موسیٰ کا چمکتا ہاتھ، آنچے خوبا ہما دارن۔ کس کس نبی کے کس کس کمال کا ذکر کیا جائے، وہ تمام کمالات جو انبیاء کو بانٹ کے دیے گئے، تو تنہا داری، تجھ اکیلے میں رکھ دیے گئے۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ یوں رقم دراز ہوئے کہ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، سخاوت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سیرت طیبہ کا ایک حصہ وہ ہے جس میں آپ کے انفرادی کمالات ہیں، آپ کے امتیازات ہیں، آپ کی خصوصیات ہیں۔ میں نے چند سی توجہ کی نظر کی، اور سیرت طیبہ کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے پیغامات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں۔ پہلے میں کمالات، دوسرے میں آپ کی تعلیمات۔ جیسے آپ کے کمالات محض کمالات نہیں ہیں، انفرادی کمالات ہیں جن کا دوسرا نام امتیازات ہے، خصوصیات ہے، ایسے ہی آپ کی تعلیمات محض تعلیمات نہیں ہے، انفرادی اور مثالی تعلیمات، انفرادی اور مثالی تعلیمات ہے۔ آپ کی تعلیمات کی چند خصوصیات آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ تعلیمات نبوت جو سیرت طیبہ کا دوسرا حصہ ہے، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کی مکمل تعلیمات محفوظ ہیں، مکمل تعلیمات محفوظ ہے۔ کوئی بات، کسی بات کا کوئی جز، کسی جز کی کوئی شک غیر محفوظ نہیں ہے، مکمل محفوظ۔ علماء تشریف فرما ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا، تعلیمات تو پھر تعلیمات ہے، سیرت نبوی کا اخص جز ہے، معمول بہا ہے، یہ تو محفوظ ہوں گی ہی ہوں گی۔ آپ کی تو ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کرائی ہے، آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ باقی کسی پیغمبر کی ادائیں محفوظ نہیں ہے، حضور کی ادائیں محفوظ ہے۔ تعلیمات تو پھر تعلیمات، آپ کی ادائیں محفوظ ہے۔ کتابوں کا مطالعہ بتاتا ہے نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ،
کسی نبی کی محفوظ نہیں، حضور کی محفوظ ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت نبی کی ختم نبوت کا کامل اظہار، نبی کی ختم نبوت کا کامل اظہار ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پہلے انبیاء کی محفوظ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کے بعد نبی آ گئے۔ بخاری کی روایت ہے کلما ہلک نبی خلفہ نبی فإنہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ جب نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا تو حفاظت کی ضرورت بھی پیش نہ آئی، گویا وہ نبی تھے آخری نہیں تھے۔ حضور نبی بھی ہے آخری بھی ہے، نبی بھی ہے آخری بھی ہے، تو ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کرائی۔ قیامت تک اسی کو فالو کرو گے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تمہیں خالق کی بھی رضا ملے گی، محبوب خدا کی بھی رضا ملے گی۔ نبی آنا کوئی نہیں، بوئست انا والساعۃ کہاتین، فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا۔ جس طرح ان دو کے درمیان، جن میں سے ایک کا نام سوابہ ہے ایک کا وسطیٰ ہے، جس طرح اس سوابہ اور وسطیٰ کے درمیان دوسری انگلی کوئی نہیں، اسی طرح محمد اور قیامت کے درمیان دوسرا نبی کوئی نہیں۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج تارے ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزے کالوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ حضور نے فرمایا بوئست انا والساعۃ کہاتین، تفسیرات میں نہیں جاتا، ایک ایک ادا محفوظ ہے، ختم نبوت کے اظہار۔ نمبر دو، یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء منانے کے لیے نہیں اپنانے کے لیے ہوتے ہیں، اپنانے کے لیے ہوتے ہیں، اور اپنانے کے لیے ان کی زندگی محفوظ ہونی چاہیے تاکہ اسے نمونہ قرار دے، اس کی نقل کی جا سکے۔ یاد رکھیے یہودی انبیاء کو مناتے ہیں، عیسائی مناتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، ہر ایک نے اپنے نبی سے نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ ان انبیاء کی سیرتیں، کردار، تعلیمات محفوظ نہیں کہ اپنا کر نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے مجبوری وہ اس راستے پہ چلے، لیکن ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہمارے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ ہم اپنے نبی کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار اپنے پیغمبر کو اپنا کے کرتے ہیں، اپنے پیغمبر کو اپنا کے کرتے ہیں۔ تو پہلی خصوصیت تعلیمات پیغمبر کی محفوظیت، تعلیمات کو تعلیمات رہی، ادائے محفوظ۔ اور علماء تشریف فرما ہے، شیوخ الحدیث ہے، ایک بات اور عرض کرتا ہوں، حضور تو حضور ہے، یہاں تو اگر کسی راوی نے حضور کے کسی قول کو نقل کیا، آپ کے کسی فعل کو نقل کیا، آپ کی کسی تقریر کو نقل کیا، اسماء الرجال کے ماہرین نے اس کا بھی پورا الٹرا ساؤنڈ کر دیا، اس کا بھی پورا الٹرا ساؤنڈ کر دیا۔ حضور تو حضور ہے، تو جس حد تک حفاظت پیغمبر کی تعلیمات اور زندگی کی ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، تو پہلی خصوصیت محفوظیت ہے، اور دوسری خصوصیت جامعیت ہے۔ حضور کی تعلیمات ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص انسانی زندگی کے کسی موڑ پہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا فلاں شعبے میں، فلاں موڑ پر حضور کی تعلیمات میری رہنمائی نہیں کرتی۔ یہ جامعیت صرف حضور کی تعلیمات میں ہے، وگرنہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی سیرت و کردار اور زندگی میں یہ جامعیت نہیں دکھا سکتے۔ یہی وجہ ہے آج پڑھے لکھے عیسائی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا تقاضا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ
और जिंदगी में है। मसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक सलार बनकर मैदान जिहाद में लड़ते दिखाई नहीं देते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मनसबे क़ज़ात पे फैसले करते हुए दिखाई नहीं देते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बाप के रूप में औलाद की तरबियत करते हुए दिखाई नहीं देते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक शौहर के रूप में हुस्ने मुअशरत का नक्शा पेश करते नजर नहीं आते। उनकी जिंदगी के चंद पहलू महफूज हैं, वो भी हुजूर और कुरान की बरकत से। ना वो महफूजियत है, ना वो जामइयत है जो अल्लाह ने तालीमात मुस्तफा को अता की। और कहता हूँ उलमा तशरीफ फरमा है, जामइयत का आलम ये मसाइल दो किस्म के हैं। कुछ वो जो वजूद में आ चुके हैं और कुछ वो जिनके वजूद में आने का इम्कान है। जो वजूद में आ चुके उनका हल तो तालीमात नबुव्वत ने पेश किया। जो अभी तक वजूद में नहीं आए उनके वजूद में आने का इम्कान है। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। सैयदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, तिलमीज़ुस सहाबा, इमाम सवाद आज़म हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनके होनहार तलामिज़ा इमाम अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद, इमाम सुफर रहिमहुमुल्लाह की कबूर पर के जो मसाइल अभी तक पेश नहीं आए, किसी भी मौके पे उनके पेश आने का इम्कान है। इमाम अबू हनीफा और उनके होनहार तलामिज़ा ने फर्जी सूरतें बनाकर उनका भी पेश आने से पहले हद पेश कर दिया है। आए कोई मुतजद्दिद, आए कोई टेक्नोलॉजी से मुंसलिक, दिखाए कोई साइंसदान ऐसा कोई मसला जिसका हल 1400 साल पहले तालीमाते पैगंबर में पेश न कर दिया गया, एक भी नहीं है। तो दूसरी खुसूसियत जामइयत और तीसरी खुसूसियत कामिलियत है। कामिलियत का मतलब ये नबी की तालीमात का कोई गोशा मख्फी नहीं है, सब वाज़ेह। इंसानी जिंदगी का बड़ा नाजुक गोशा है, इज़्दिवाजी फराइज़ की अदायगी। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी का ये पहलू भी अपनी उम्मत से मख्फी नहीं रखा, खोद के बता दिया। मेरी रातें अज़वाजे मुतहरात के साथ कैसे गुजरती थी, ताकि नबी का कोई भी उम्मती कशकोले कदाई लेकर रहनुमाई के लिए अगियार के दरवाजे पर भिखारी बन के दर दर पे मारा न फिरे। हुजूर ने साफ बता दिया, मेरी रातें खदीजा के साथ ऐसे गुजरी, हफ्सा के साथ ऐसे गुजरी, ज़ैनब बिन्ते जहश के साथ ऐसे गुजरी, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा के साथ ऐसे गुजरी, सफिया के साथ ऐसे गुजरी, आयशा के साथ ऐसे गुजरी। तो जो कामिलियत तालीमात मुस्तफा में है, किसी पैगंबर की तालीमात में है ही नहीं। और चौथी खुसूसियत नबी की तालीमात की क्या है, वो है अमलियत। अमलियत हुजूर ने जो करने का फरमाया उसका अमली नमूना पेश, जिसका हुक्म दिया उसका अमली नमूना पेश किया। इत्तेबा पीछे चलने को कहते, इसके पीछे चल पड़ना ये सैंपल है, इसके मुताबिक अपने अमाल को बना लेना। अमली नमूना पेश किया। हुजूर की तालीमात की एक बड़ी खुसूसियत अमलियत है। दुनिया को पता चल जाए कि तालीमात नबुव्वत में सिर्फ कौल ही नहीं, फेल भी है, काल ही नहीं, हाल भी है, इल्म ही नहीं, अमल भी है, थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल भी है, लाइब्रेरी ही नहीं, लेबॉर्टरी भी है। तो तालीमात नबुव्वत ये सीरत तैयबा का दूसरा हिस्सा है। तो दो हिस्से हैं नबी की सीरत के, एक में नबी के कमालात है, फिर वो कमालात ही नहीं, इनफिरादी कमालात। दूसरे हिस्से में नबी की तालीमात है जो बहुत सारी खुसूसियात और खूबियों से मुज़ज्जद है। अब आइए नतीजे की बात अर्ज करता हूँ। कुछ चीजें वो है जो इन दोनों हिस्से में पाई जाती है, कदर मुश्तरक का दर्जा रखती है। मसलन जिक्र नबी के कमालात का भी होता है, नबी की तालीमात का भी होता है। नबी के कमालात का जिक्र भी अजर व सवाब का बाइस है, नबी की तालीमात का जिक्र भी अजर व सवाब का बाइस है। नबी के कमालात को बयान कर
ذکر کرنے کے ساتھ بھی حضور کی ذات گرامی سے نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تذکرہ کمالات سے بھی ایمان کو جلا ملتی ہے، تذکرہ تعلیمات سے بھی ایمان کو جلا ملتی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو مشترک ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق صرف دوسرے حصے کے ساتھ ہے، پہلے حصے کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپن مومن اور کافر میں امتیاز کرنا، نبی کے کمالات، نبی کے فضائل، نبی کی خصوصیات کے ذکر سے امتیاز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نبی کے کمالات کو اپنے بھی بیان کرتے ہیں، بیگانے بھی بیان کرتے ہیں۔ الفضل ما شہیدت بالآداب کے کہا، اور کرے بھی کیوں نہ، اللہ نے اپنے نبی میں نقص رکھا جو کوئی نہیں، لیکن نبی کی تعلیمات ان میں اپنانے کی خوبی ہے۔ کمالات کو اپنایا نہیں جا سکتا، تعلیمات کو چونکہ اپنایا جاتا ہے، اس لیے یہ مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، عاشق اور غیر عاشق میں فرق کرتی ہے۔ اس وجہ سے دوسرے حصے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور کہتا ہوں پہلے حصے کو ذکر کیا جا سکتا ہے، ذکر، اور ذکر اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ نے دی 100 کتاب لکھی، 100 شخصیات، سب سے پہلے نمبر پہ حضور کو رکھا کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی کفار نے آپ کی تعریف کی، گاندھی نے آپ کے فضائل اور خوبیوں کو بیان، مگر اس سے وہ مومن نہیں ہو۔ اور جس نے نبی کی تعلیمات کو اپنایا وہ کافر نہیں رہا۔ یہ مابہم امتیاز ہے۔ جہاں تک نبی کی تعریف کی بات ہے، مومن بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں۔ کفار نے حضور کے بارے میں جو کہا، اگر اسے پڑھ لیا جائے، لکھنے والے کا نام چھپا دیا جائے، جو لکھا وہ پڑھ کے سنا دیا جائے، تو دنیا فرق نہ کر سکے یہ کسی کافر کا لکھا ہوا ہے یا عاشق صادق کا لکھا۔ یہ چونکہ ہم دو نات ہے، اس حوالے سے آخر میں شرکت کرنا چاہوں گا۔ کفار نے بھی حضور کے بارے میں شاعرانہ محبت کا اظہار، شاعرانہ محبت۔ ابو طالب سے بات شروع کرتے، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، سمال الیتامی عصمۃ للارامل۔ ماہنامہ نام 1999 میں شائع ہوا، اس کا شمارہ نمبر 6، اس میں کفار کے اشعار ہے۔ ہری چلندر کا کلام حضور کی محبت میں ڈوب کر لکھا، آپ کے لیے کہا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور شوکت مغرور نے کس شخص کا توڑا تلسم، منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطو اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ آدمیت تو غیر سامہ مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ چندر پرکاش بولا ہم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبی ہے، ہم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبی ہے، سجدگاہ ہے کون ہے وہ طیبہ کی زمین ہے۔ دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شہر مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ سیرت بھی حسین آپ کی صورت بھی حسین ہے، یہ عرض مقدس ہے یہ طیبہ کی زمین ہے۔ جنت بھی یہی ساکن جنت بھی یہی ہے، اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے ہے عرش نشی جو بھی یہاں فرش نشی ہے۔ اور آگے بڑھیے، کالکا پرشاد ہندو کہتا ہے گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، اور دولت کونین کو یوں دامن میں چھپا لے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ مولانا فاروقی نے رحمہ
مسحور ہے دنیا، سلام الذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا۔ اور کسی نے یوں کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی، پلکیں ہیں کہ کوثر میں شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دھاگ ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ سانپ کے امڑتے ہوئے دریا۔ اپنوں نے بھی تعریف کی، بیگانوں نے، اور کرتے بھی کیوں نہ، جس کا نام ہی محمد ہو تعریفوں والا، نام ہی محمد ہو، مستقل عنوان ہے، وضاحت میں نہیں جاتا، مستقل عنوان ہے۔ الذی یحمد مرتن بعد مرتن، صاحب قاموس نے لکھا، صاحب مفردات القرآن نے لکھا، الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، وضاحت میں نہیں جاتا، نام ہی تعریفوں والا ہے محمد۔ تو بات سمیٹتا ہوں، تعریف اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، مگر تعلیمات پر عمل صرف اپنے ہی کرتے ہیں، کمالات پہ عمل نہیں ہوتا، عمل صرف تعلیمات پہ ہوتا ہے، اور جب عمل تعلیمات پہ ہوتا ہے کمالات پہ نہیں، تو پھر مابین امتیاز بھی تعلیمات ہے کمالات نہیں۔ آخر میں یوں اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری عمل ہی نبی کے کمالات سے وابستہ نہیں ہے، نبی کی تعلیمات سے وابستہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، نبی کی ولادت کوئی حضور کی طرف پیدا ہوا ہو سکتا ہے، کسی کو کر سکتا ہے، ہر کسی، لیکن نبی کی تعلیمات کو ہر کوئی اپنا بھی سکتا ہے، اپنانے کا مکلف، اپنانے کا مکلف بھی۔ آئیے اس دوسرے حصے کی اہمیت کو سمجھیں، اجاگر کریں۔ آج مغربی تہذیب یلغار کر رہی ہے، فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، ناروے میں قرآن کریم کی توہین کی جا رہی ہے، دیگر ممالک میں صاحب قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے عمل سے جواب دیں، حضور کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی میں لا کر، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کی تعلیمات کو فالو کیجئے، اہمیت کو اجاگر کیجئے، تاکہ نبی کی تعلیمات کی محفوظیت، تاریخیت، جامعیت، کاملیت اور عملیت واضح ہو، مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت، برتری اور بہتری کا اظہار ہو۔ اس لیے آخر میں یہی کہہ کے اجازت لے رہا ہوں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں